کہ اللہ ایک بات عرض کرنی ہے کہ آپ نے سب کی مغفرت کر دی، کہ ہاں سب کی مغفرت کر دی۔ ایک بات مجھے عرض یہ کرنی ہے، ایک شخص اس کے اندر ایسا تھا کہ وہ ذکر کی مجلس کے اندر بیٹھنے نہیں آیا تھا، وہ آپ کا جب نام لیا جا رہا تھا، آپ کی بڑائی بیان ہو رہی تھی، وہ آپ کی اس ذکر کی مجلس کے اندر بیٹھنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو کسی کام سے آیا یا اپنی ضرورت سمجھ کر وہ بیٹھ گیا، لیکن مجلس کے اندر بیٹھنے کی اس کی نیت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذکر کرنے والے اتنے بابرکت ہیں، اور یہ ذکر کی مجلسیں اتنی بڑی ہوئی ہیں اور اتنی بابرکت مجلسیں ہیں کہ میں نے اس مجلس کی برکت سے، اس جو خامخواہ آیا تھا، جو اپنی ضرورت سے آیا تھا، کسی کام سے آ کر بیٹھا تھا، میں نے اس کی بھی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قال وما ریاض الجنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق الذکر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرا کرو۔ جب آپ جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، جنت کے باغ کیا ہے؟ دنیا میں ہم تو دنیا کے اندر ہیں اور دنیا کے اندر جنت کے باغ ہیں، تو جنت کے باغ کیا ہے؟ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلق الذکر، کہ ذکر کی مجلسیں، یہ جو ذکر کی مجلسیں ہیں یہ جنت کے باغ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب یہاں سے گزرو تو خوب چرا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جم کر بیٹھا کرو۔ جب دین کی بات ہو، ذکر کی مجلس ہو، لوگ ذکر کر رہے ہوں، چاہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوں اور چاہے وہ کلمے کے اندر لگے ہوئے ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے اندر ہوں، یہ تمام کی تمام ذکر کی مجلسیں ہیں، ان کے اندر خوب چرا کرو۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو، انسان چرتا ہے، جانور چرتا ہے۔ چرتا کون ہے؟ انسان تو کھاتا ہے اور جانور چرتا ہے، لیکن یہاں پر چرنے کے بارے میں فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے پر آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات کے اندر جب بیل جاتا ہے اور وہ گھاس کے اندر چرنے لگتا ہے، کھیت کے اندر کھانے لگتا ہے، وہ ہٹانے سے بھی ہٹتا نہیں ہے، مالک کے ڈنڈے کھاتا ہے لیکن پھر بھی کھیت سے ہٹتا نہیں ہے۔ اسی طریقے پر فرمایا کہ خوب چرو، یعنی حوادث پیش آئیں اور پریشانی آئیں اور تمہارے سامنے تقاضے آئیں اور کسی کا فون آ جائے تو اس کو بند کر دو اور اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کرو، اپنے کام کو آگے پیچھے کرو اور ذکر کی مجلس کے اندر کثرت سے بیٹھو، جم کر بیٹھو۔ اس کا مطلب یہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں کہیں بھی دیکھا فرشتوں نے کہ لوگ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہیں، لوگ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، لوگ تسبیحات کے اندر لگے ہوئے ہیں، لوگ اللہ کا نام لے رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو فرشتے ان مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں اور دوسرے فرشتوں سے بھی کہتے ہیں کہ آ جاؤ، یہاں پر آ جاؤ، کہ تمہاری ضرورت کی چیز یہاں پر ہے، جس چیز کو تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو یہاں پر موجود ہے۔ اور فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اور فرشتے آنے کے بعد دیکھتے ہیں اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک لمبی قطار لگا لیتے ہیں، اور پھر جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر فرشتے جاتے ہیں، اللہ رب العزت جاننے کے باوجود معلوم کرتے ہیں فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں۔ فرشتے اللہ رب العزت سے کہتے ہیں اللہ رب العزت فلاں شہر فلاں بستی کے اندر سے ہم آ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ آپ کا نام لے رہے تھے، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے ذکر کے اندر مشغول تھے، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے آپ کی تسبیح اور تعریف بیان کر رہے تھے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ ذکر کی مجلسیں اتنی بڑی مجلسیں ہیں اور اللہ رب العزت کی ان پر اتنے بڑے بڑے وعدے ہیں
ذکر کی مجلس پر میرے محترم بزرگوں صرف سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا ذکر نہیں، یہ بھی ذکر کی مجلس ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہو یہ بھی ذکر کی مجلس ہے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے بیان سن رہے ہیں یہ بھی ذکر کی مجلس ہے، مسجد کے اندر تعلیم ہو رہی ہے یہ بھی ذکر کی مجلس کے اندر شامل ہے۔ عصر کی نماز کے بعد صرف ایک منٹ سے بھی کم کی تعلیم ہوتی ہے اور ہم لوگ وہاں سے بھی اٹھ کر جانا شروع کر دیتے ہیں، 1 منٹ سے بھی کم کی تعلیم ہوتی ہے اور اس مجلس کو بھی ہم چھوڑ کر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت تو اپنا نکالنا پڑے گا، اپنے وقت کو نکالنا پڑے گا اور اس کام کے لیے یعنی اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا پڑے گا۔ تب میرے بھائیوں ہم یہ دیکھ لیں کہ اپنا زندگی کا کتنا سارا حصہ، اپنے دن کا کتنا سارا حصہ اور کتنا سارا وقت ہم دنیا پر لگا رہے ہیں، اور اپنی زندگی کا اور اپنے دن کا کتنا کم سے کم وقت ہم دین کے اوپر لگا رہے ہیں۔ ہم کمپیئر کریں، اس چیز کے بارے میں دیکھیں۔ اور حدیث کو آگے بیان کر دوں، اللہ رب العزت فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس چیز کی تمنا کر رہے تھے، کس چیز کی طلب کر رہے تھے، کس چیز کی انہیں چاہت تھی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت جنت کی طلب کر رہے تھے، انہیں جنت کی خواہش تھی، جنت کا شوق تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں ہے، کہ اگر دیکھ لیتے، اگر آپ کی جنت کو دیکھ لیتے تو آپ کی تصویر کے اندر اور آپ کے ذکر کے اندر، آپ کے شوق کے اندر اور بھی زیادہ آپ کی بڑائی بیان کرتے، اور بھی زیادہ آپ کی تصویر بیان کرتے۔ فرشتے اللہ رب العزت فرشتوں سے عرض کرتے ہیں اور کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ آپ کی دوزخ کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن دیکھا نہیں پھر بھی دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتے اور کیا کرتے؟ اللہ اگر آپ کی دوزخ کو دیکھ لیتے تو وہ تو آپ سے اور بھی زیادہ دوزخ سے پناہ مانگتے، وہ تو آپ کی دوزخ سے اور بھی زیادہ بچنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ اس پر فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ ایک بات عرض کرنی ہے کہ آپ نے سب کی مغفرت کر دی، کہ ہاں سب کی مغفرت کر دی، ایک بات مجھے عرض یہ کرنی ہے۔ ایک شخص اس کے اندر ایسا تھا کہ وہ ذکر کی مجلس کے اندر بیٹھنے نہیں آیا تھا، وہ آپ کا جب نام لیا جا رہا تھا، آپ کی بڑائی بیان ہو رہی تھی، وہ آپ کی اس ذکر کی مجلس کے اندر بیٹھنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو کسی کام سے آیا یا اپنی ضرورت سمجھ کر وہ بیٹھ گیا، لیکن مجلس کے اندر بیٹھنے کی اس کی نیت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذکر کرنے والے اتنے بابرکت ہیں اور یہ ذکر کی مجلسیں اتنی بڑی ہوئی ہیں اور اتنی بابرکت مجلسیں ہیں کہ میں نے اس مجلس کی برکت سے، اس جو خامخواہ آیا تھا، جو اپنی ضرورت سے آیا تھا، کسی کام سے آ کر بیٹھا تھا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔